آج میں آپ سے قرآن و سنت کے حوالے سے وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ شاید جو بات آپ نے پہلے نہ سنی ہو، اور اگر آپ نے پہلے سنی ہو تو شاید اس انداز سے نہ سنی ہو، اس اینگل سے، اس پہلو سے آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی ہو۔ وہ بات یہ ہے کہ اسلام قرآن پاک کے ذریعے سے انسانی زندگی کو اور اس کی کامیابیوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، دنیا اور آخرت۔ دنیا کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اصول بیان فرمائے وہ 3 ہیں۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی زبان بولنے والی، کسی بھی علاقے میں رہنے والا انسان، کسی بھی ملک کا باشندہ، وہ فرد ہو، خاندان ہو یا قوم ہو، ان اصولوں کو اپنائے بغیر ترقی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ دنیا کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پہلی شرط رکھی وہ شرط ہے علم کی۔ میں یہ بات مذہب اسلام اور قرآن کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ اسلام سب کے لیے ہے، سب زمانوں کے لیے ہے، سب قوموں کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کے الفاظ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، میں سب انسانیت کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ کی تعلیمات بھی پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ پوری انسانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت اجابت اور امت دعوت۔ امت اجابت وہ امت کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور امت دعوت وہ سب لوگ کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دنیا کی ترقی کے لیے سب سے پہلا اصول جو بیان فرمایا وہ اصول ہے علم۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا، فرشتوں سے بات کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا کہ جو فساد کرے گا، جو خون بہائے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ جنات کو دیکھ چکے تھے، ملائکہ۔ تو رب العالمین نے فرشتوں کے جواب میں صرف اتنا ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا، اور تخلیق فرمانے کے بعد ان سے حواس خمسہ عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے ان میں اپنی روح پھونکی جس سے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں۔ جب آدم تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ رب العالمین نے حضرت آدم کو ملائکہ کے سامنے بٹھا دیا، فرمایا انبئہم باسمائہم، اب اے آدم تم جواب دو ان ملائکہ کو جو یہ سوال کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام سوال سنتے گئے اور ہر سوال کا جواب عطا فرمایا، اور پھر رب العالمین نے حضرت آدم سے کہا کہ اب آپ ان سے پوچھئے۔ تو جب حضرت آدم نے پوچھا تو ملائکہ نے کیا کہا جواب میں؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا بتایا ہم تو وہی جانتے ہیں، اور جو سوال ہم سے آدم کر رہے ہیں یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں علم، نہ ہم نے سیکھا یہ علم تجھ سے۔
گویا ملائکہ کے سارے سوالوں کا جواب حضرت آدم نے دیا، اور حضرت آدم نے جو پوچھا ملائکہ اس کا جواب نہ دے سکے، تو رب العالمین نے ملائکہ سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ گویا ملائکہ اللہ کی اعلیٰ مخلوق ہے جو رب کے نور سے تخلیق ہوئی ہے، جو رب کے عرش کے سائے تلے بیٹھ کے اس کی قربت میں بیٹھ کے اس کی عبادت کرتے ہیں، مگر اتنے بلند پر مقام پر بیٹھنے کے باوجود حضرت آدم کے جب سوالوں کا وہ جواب نہ دے سکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور ملائکہ نے سجدہ کیا۔ اب یہ جو مسجود ملائکہ انسان بنا، حضرت آدم بنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علمی طور پر حضرت آدم کو تمام ملائکہ سے فوقیت عطا فرمائی۔ گویا انسان کے تخلیق سے ہی اس بات کا ذکر کرنا، یہ انسانیت کو سمجھانا ہے کہ علم کے بغیر تم ترقی نہیں کر سکتے، علم کے بغیر تم اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتے، خواہ فرد ہو معاشرہ انسانی میں سے، یا کوئی خاندان ہو، یا کوئی قوم ہو۔ آج دیکھیے دنیا میں جتنی اقوام منفرد اور ممتاز مقام پر جلوہ گر ہیں اور فائز ہیں، ان میں بے شمار لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، مگر انہوں نے قرآن کے بتائے ہوئے اس اصول پر عمل کیا ہے، اور وہ کیا تھا کہ علم کا راستہ، علم کا راستہ، علم کا راستہ۔ تاریخ انسانیت میں آج تک جن اقوام نے ترقی کی، عروج پایا، ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، وہ سب علم کی مرہون منت ہیں۔ اور دوسری بات جو ترقی کے لیے قرآن نے بتائی ہے، اور اس میں یہ شرط نہیں لگائی کہ کلمہ پڑھنا کوئی ضروری ہے۔ میں انشاءاللہ جب آخرت کی کامیابی پر گفتگو کروں گا تو اس میں بتاؤں گا کہ آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان ان 3 چیزوں کے ساتھ ضروری ہے۔ وہ 3 چیزیں جو معاشرہ انسانی کو دنیا میں ترقی دیتی ہیں، ان میں پہلی چیز علم ہے، اور دوسری چیز وہ ہے تفکر، تدبر۔ میں بعض دفعہ حیران ہوتا ہوں اور بڑے لمبے وقت سوچتا بھی رہتا ہوں کہ قرآن نے جو دنیا میں ممتاز اور منفرد مقام حاصل کرنے کے لیے جو راستہ دکھایا تھا، امت مسلمہ اس راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے سے دنیا کا عروج اور دنیا کی ترقی کیوں تلاش کر رہی ہے؟ فرمایا تفکر، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم ایک ایک، دو دو مل کے بھی سوچو، تفکر کرو۔ کس بات پر؟ کہ جو تمہارا صاحب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ جنون کی وجہ سے نہیں فرما رہے ہیں، ما بصاحبکم من جنہ۔ رب العالمین نے اس آیت میں تفکر کی دعوت دی۔ ناظرین کرام، ہم یہ تو بتاتے ہیں کہ 700 سے زائد مرتبہ نماز کا حکم ہے، یقیناً نماز کا حکم ہے، مگر ہم مذہب سے تعلق رکھنے والے یہ بتانا کیوں بھول جاتے ہیں کہ اسلام دنیا اور آخرت کا جامع مذہب ہے، اور اس نے دونوں کے لیے راستہ بتایا ہے، ترقی کا اور نجات کا اور عروج کا۔ آج اس دور میں جتنا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم
امت مسلمہ کو بالخصوص اور بالعموم پوری انسانیت کو یہ بتائیں کہ اسلام وہ مذہب، وہ دین ہے کہ جن کے اصول پر چلے بغیر دنیا میں کامیابی ممکن نہیں ہے، اور وہ اصول علم کا راستہ اختیار کرو اور علم سے پھر آگے بڑھ کے تفکر، تدبر کا راستہ اختیار کرو۔ ان دو اصولوں کو قرآن بیان کرنے کے بعد ایک تیسرا اصول دیتا ہے، وہ ہے تسخیر کائنات۔ تسخیر کائنات کے بغیر نہیں دنیا کی ترقی ہو سکتی، کوئی قوم بھی تسخیر کائنات کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ اقبال نے قرآن پر جب گفتگو کی تو اس نے یہی تو کہا ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ ارے مسلمان کہہ کے پکارا، مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اخلاقیات پر عمل کرتا ہے، مگر وہ جس چیز کو بھول گیا ہے وہ یہ دنیا کی ترقی کے 3 اصول ہیں کہ ہم نے اسے پس پشت ڈالا، پیچھے رہ گئے، اور دیگر اقوام نے انہی اصولوں کو اپنا کر دنیا میں ایک ممتاز اور منفرد ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیا، اور ہم ان اقوام سے یہ جو ہمارا ایک فکری ٹکراؤ ہے، اس فکری ٹکراؤ کی وجہ سے ہم نے علم، فکر اور تسخیر کی بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ یہ اصل اثاثہ ہے مسلمان کا، اصل ورثہ ہے صاحب ایمان کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدھا فہو احق بہا، کہ حکمت و دانائی کی بات مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ آپ کو اگر راستے میں جاتے ہوئے آپ کی کوئی گم شدہ چیز نظر آ جائے تو آپ کسی سے پوچھ کے اٹھائیں گے؟ آپ اسے فوراً اٹھا لیں گے، اس لیے کہ اس چیز پر آپ کا حق ملکیت ہے، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی انہی آیات کو سامنے رکھ کے اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ اقبالیات کو پڑھیے، اقبالیات کو پڑھیے، سمجھیے اور دیکھیے کہ اقبال نے جدت فکر کی بات کی ہے، جدت کردار کی بات کی ہے، تفکر و تدبر کی بات کی ہے، اجتہاد اور جہد کی بات کی ہے۔ تسخیر کے حوالے سے قرآن پاک نے کیا خوب ارشاد فرمایا، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تم علم کی طاقت سے آگے بڑھو، اے انسان علم کی طاقت سے آگے بڑھو، تفکر کی طاقت سے آگے بڑھو، سائنس کی طاقت سے آگے بڑھو۔ یہی ہوا جو تباہی و بربادی پھیلا دیتی ہے، اسی ہوا کو کنٹرول کر کے تم جہاز اڑاؤ گے، لمبے سفروں کو تھوڑے سے وقتوں میں کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ علم، فکر کی طاقت سے آگے بڑھو، تسخیر و سائنس کے راستے کو اختیار کرو، بڑی بڑی بیماریوں کا حل تم اپنے عقل اور فکر جو تمہیں رب نے دی ہے اس سے دریافت کر لو گے۔ دنیا بدل گئی آج، کس لیے؟ کہ سائنس کو اختیار کیا گیا۔ یہ سائنس کے سارے علوم دین تو نہیں ہیں مگر دین سے باہر بھی نہیں ہیں۔ دنیا کا کوئی علم مجھے بتا دیں،
دنیا کا کوئی علم، سائنس کا علم، شریعت کا علم، طریقت کا علم، تجارت کا علم، سیاست کے علوم، کوئی بھی تو ایسا مجھے بتائیں کہ جس کے بارے میں یہ ہم کہتے ہوں کہ اس کا سرچشمہ قرآن نہیں ہے۔ جتنے علوم دریافت ہو گئے یا ہو رہے ہیں اور جتنے آنے والے وقتوں میں انسان جن کا ادراک حاصل کرے گا، وہ سارے علوم اور فنون ان کا سرچشمہ قرآن ہے۔ تو قرآن نے بتایا ہے کہ دنیا کی ترقی کے لیے 3 اصول ہیں۔ علم پہلا، تفکر دوسرا، تسخیر تیسرا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اے جن و انس، کیا تم میں طاقت ہے کہ تم زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ؟ ہرگز نہیں نکل سکتے تم۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تم کامیابی اگر چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، تو تم اللہ کے قوانین سے منہ موڑ کے حاصل کر لو۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج اسلامی ملکوں کے پاس سب وسائل ہیں جو رب نے انہیں عطا کیے ہیں، ذخائر ہیں، معدنیات ہیں، سونا، چاندی، پیٹرول، گیس، بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہیں، لیکن پھر بھی ہم پیچھے کیوں ہیں؟ کبھی سوچا اس پر؟ اقوام مغرب ان اسلامی ممالک سے یہ سب چیزیں خریدتی ہیں، مگر سائنسی ترقی، ٹیکنالوجی، تسخیر، سائنس، یہ اسلامی دنیا کے پاس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے امت مسلمہ کے نوخیز نوجوانوں کو سکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والے اور اسلام کے لیے تڑپ رکھنے والے نوجوانوں کو یہ نہیں بتایا کہ قرآن نے پہلے پارے میں حضرت آدم کی تخلیق سے ہی علم پر گفتگو شروع کی ہے۔ ارے مسجود ملائکہ جو حضرت آدم بنے تو وہ اسی لیے بنے تھے کہ انہوں نے ملائکہ کے سارے سوالوں کے جواب دیے، اور ملائکہ حضرت آدم کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے۔ جب حضرت آدم نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے تو حضرت آدم کو سارے ملائکہ نے سجدہ کیا۔ کائنات کی سب سے طاقتور مخلوق، کائنات کی سب سے عظمت والی مخلوق، رب کے قرب میں بیٹھنے والی مخلوق، رب کے عرش کے سایہ تلے عبادت کرنے والی مخلوق، ابھی اس انسان سے جو آج پیدا ہوا ہے اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ سجدہ کر کے اعلان کر رہے ہیں، اے معاشرہ انسانی، تمہاری ترقی کے 3 اصول اللہ تعالیٰ نے الہام میں، وحی میں، قرآن میں دے دیے ہیں۔ اب ان اصولوں کو تم کلمہ پڑھنے والے اختیار کر لو، یا وہ لوگ جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ اختیار کر لیں، تو اصول نے تو اپنا نتیجہ پیدا کرنا ہے۔ قرآن کے اصول اس طرح ہیں جس طرح 2 + 2 = 4۔ دنیا کے کسی گوشے میں، کسی کونے میں، کسی علاقے میں بیٹھ کے آپ جمع کر لیں 2 کو 2 کے ساتھ تو نتیجہ 4 ہی آتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے ان اصول پر عمل کر لیں کہ علم جمع تفکر اور جمع تسخیر کائنات برابر عظمت و عروج۔ ناظرین کرام، فارغ وقت میں سوچئے گا میری گفتگو کو، اور اگر سمجھ آئے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ امت مسلمہ جس گرداب میں پھنسی ہوئی ہے اس کو نکلنے میں مدد مل سکے۔ ہم
علوم کی تقسیم سے بالا تر ہو کے کہ یہ دنیا کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے۔ اسلام میں سب کچھ دین ہے، دنیا ہوس پرستی کو کہتے ہیں، مفاد پرستی کو کہتے ہیں، حرص، طمع، لالچ کو کہتے ہیں۔ اسلام میں سب دین ہے، اسلام میں سب دین ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھنا دین ہے، لیبارٹری میں بیٹھ کے تحقیق کرنا یہ بھی دین ہے، اس لیے کہ قرآن نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے۔ باقی رہا کہ آخرت کی کامیابی کے لیے کیا اصول ہیں، انشاءاللہ اس پر پھر ہم کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے۔ میں آج کی اس گفتگو کو اقبال کے ہی اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے بڑے درد کے ساتھ، کرب کے ساتھ امت مسلمہ کی جب حالت کو دیکھا کہ یہ کن مسائل میں الجھی ہوئی ہے اور اسے کن راستوں پر چلنا چاہیے، تو اس نے کچھ اشعار کہنے کے بعد آخری جو شعر کہا وہ یہ ہے: ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن، ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سنا۔ آئیے نوجوانوں، اسلام کا درد رکھنے والوں، حضور کا عشق رکھنے والوں، حضور کی محبت رکھنے والوں، حضور کی غلامی کا دم بھرنے والوں، اپنے شب و روز، صبح اور شام، دن اور رات مسلمانوں کو یہ بتاؤ کہ علم، تفکر اور تسخیر کے بغیر کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ ترقی دنیا کی ان تین قرآن کے اصول کی روشنی میں ہوگی، اور اگر قرآن کے ان تین اصولوں کو چھوڑ کر آپ چاہیں کہ آپ ترقی کر جائیں اور عروج پر چلے جائیں اور اقوام عالم کو میں آپ کو ایک سرداری کا، ثروت کا، سیادت کا مقام مل جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ ہم نے گزشتہ 400 سال بھی انہی اصولوں کو نظر انداز کر کے گزارے، ترقی نہیں کر سکے۔ آج بھی ہم اقوام عالم میں ایک محکوم قوم ہیں۔ اگر آپ محکومیت سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ مظلومیت سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ فقر سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ مفلسی سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر ایک ہی راستہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں پلٹنا ہوگا قرآن کے ان تین اصولوں کی طرف کہ علم کو عام کرنا ہوگا۔ علم کے بعد ہمیں اپنی قوم کو تفکر، تدبر، سوچ و بچار کی دعوت دینی ہوگی، اور پھر اس کے بعد تسخیر اور سائنسی علوم پر اپنا مہارت کے ساتھ اس پر کنٹرول کرنا ہوگا، اس میں ایجادات کرنی ہوں گی، اس میں آگے بڑھنا ہوگا، انسانیت کے لیے کام کرنا پڑے گا ہمیں، نئی سے نئی ایجاد انسانیت کے سامنے رکھ کے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ 300 سال سے امت مسلمہ میں سے کسی ایک بھی مسلمان سائنسدان نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی، کوئی نئی چیز انسانیت کے سامنے نہیں رکھی کہ جس سے ہم بھی سینہ تان کے کہہ سکیں کہ اگر ہمارے بزرگوں نے سائنسی علوم میں بہت کچھ انسانیت کو دیا تھا، تو آج ہم ان کے جانشین ہیں، ہم ان کے وارث ہیں۔ ہم نے ان کی وراثت کو آگے بڑھاتے ہوئے انسانوں کو جہاں دیگر علوم میں، فنون میں ہم نے رہنمائی دی ہے، وہاں سائنس اور تسخیر میں بھی ہم نے انسانیت کو بہت کچھ دیا ہے۔ آئیے قرآن کے ان اصولوں کی اشاعت کیجیے، قرآن کے ان اصولوں کی ترویج کیجیے، اور ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے پاکستان میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم ہمیں علم سے جہالت کے اندھیروں کا خاتمہ کرنا چاہیے۔
ذہنوں میں تفکر و تدبر کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے، تقلید کے جمود کو ختم کرنا چاہیے اور سائنس اور تسخیر کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔